جو لوگوں کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو تو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور جو اللہ کی ناراضگی میں لوگوں کی رضا کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اسے تکلیف دینے کے لیے مقرر کرے گا۔ عشق ایسا راستہ ہے جو منزل پا لینے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس پر چلنے سے چھالے پاؤں پر نہیں دل پر پڑتے ہیں۔ لوگوں کو معاف کر کے جو جیت ہوگی وہ انتقام سے ممکن نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اجتماعی معافی کا اعلان اس کی بہترین مثال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگ ایک ایسا زمانہ بھی دیکھیں گے کہ مومن شخص کو غلام سے بھی زیادہ ذلیل سمجھا جائے گا۔ جو شخص ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ نفسانی قوت بھوک کی وجہ سے مٹ جاتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ لا حاصل ہمیشہ زیادہ محبوب رہا ہے۔ نرم طبیعت کا مالک بننے کا آغاز گھر سے ہوتا ہے یا پھر کبھی نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں ایسے آدمی کی تلاش ہے جو تمہاری زندگی بدل ڈالے تو اسے آئینے کے سامنے ڈھونڈو۔ اگر زندگی کی تلخیاں پریشانیاں آپ سے آپ کی مٹھاس اور نرمی چھین لیں تو سمجھ لیں آپ ہار گئے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں۔ جو نعمت تمہیں اللہ نے بخشی ہے اسے گناہ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ ہر آنے والا دن چیزوں کو درست کرنے کا دوسرا موقع ہوتا ہے۔ زبان کو شکوے سے روکو، خوشحالی کی زندگی عطا ہوگی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ہے۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو وہ قبر میں آرام اور راحت سے سوتا ہے۔ مرتبہ، مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ اطمینان حالات کا نام نہیں، یہ روح کی ایک حالت کا نام ہے۔ مطمئن آدمی نہ شکایت کرتا ہے نہ تقاضا۔ انسان کا نصیب اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کاش انسان اس راز سے آگاہ ہو جائے کہ اس کو وہ کچھ عطا ہوا ہے جو شمس و قمر کو بھی نہیں، یعنی علم، شعور اور شخصیت۔ ہمیشہ اس انسان کے قریب رہو جو تمہیں خوش رکھے، لیکن تمہاری کوشش کا زیادہ حقدار وہ ہے جو تمہارے بغیر خوش نہیں رہ پائے۔ لذتیں وقتی اور ہنگامی ہوتی ہیں، لیکن خوشیاں، شادمانیاں مستقل ہوتی ہیں۔ لذتوں کا جسم سے تعلق ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے۔ صورت بغیر سیرت کے ایسا پھول ہے جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بالکل نہ ہو۔ اس کی صحبت اختیار کرو جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے معاشرے پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ سست رفتاری سے نہ ڈرو، ایک جگہ جب جانے سے ڈرو۔ مومن کی جس سے دشمنی ہوتی ہے اس پر ظلم نہیں کرتا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خاطر گناہ نہیں کرتا، اور اگر اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ خداوند عالم اس کا انتقام لیتا ہے۔ غیبت کرنے والے کو کامیابی نہیں ملتی، وہ آخر کار انسانوں کی نظروں میں، فرشتوں کی نظروں میں برا ہی بنتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ اپنے رب کی نظر میں۔ آپ کسی انسان کو کھو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ کو کسی انسان کے دھوکے کا علم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ جو شکر کرتا ہے اس کو زیادہ دیا جاتا ہے۔ جو مسئلے حل کرنے پر شکر کرے گا اس کے مزید مسئلے حل ہوں گے۔ جو چھوٹے مسئلے حل کرنے پر شکر کرے گا اس کے بڑے مسئلے حل ہوں گے۔ جو پرانے مسئلے حل ہونے پر شکر کرے گا اس کے نئے مسئلے حل ہوں گے۔
اور جو ناشکری کرتا ہے یعنی شکر نہیں کرتا، اللہ اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اس کی نعمت کو زوال آ جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ مسئلے حل ہونے پر شکر نہیں کرے گا تو مسئلوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ اگر رب کہتا ہے کہ سچ بولو گے تو رسوائی سے بچ جاؤ گے تو ایسا ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ آپ پاکیزگی اختیار کرو تو آپ کامیاب ہوگے تو وہ درست کہتا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ جھوٹ اور حرام تعلقات آپ کو رسوائی کے قریب لے جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ آپ جتنے ہیلے بہانے کر لیں، جو وہ کہتا ہے وہی ہوگا۔ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم کی بات سیکھ کر اپنے مسلمان بھائی کو سکھا دے۔ رحم کرنے سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ ہرگز کسی کو بھی اس کے گناہ کی وجہ سے خوار مت کرو۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جب حاجات اور مشکلات کے وقت مخلوق کی ہر طرف سے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو اسی کی طرف پناہ لی جاتی ہے۔ اس شخص کی طرح عمل کرو جو جانتا ہے کہ اس کے برے اعمال پر اس کی پکڑ ہوگی اور نیک اعمال کی اسے جزا ملے گی۔ اپنے بھائیوں کے حقوق کو سب سے زیادہ پہچاننے والے کی اور ان کی زیادہ سے زیادہ ضروریات پورا کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی منزلت ہے۔ دل کبھی مائل ہوتے ہیں اور کبھی اچاٹ ہو جاتے ہیں، لہٰذا جب مائل ہو اس وقت انہیں نفل اور مستحبات کی بجا آوری پر آمادہ کرو، اور جب اچاٹ ہو تو واجبات کو ہی کافی سمجھو۔ لالچ علماء کے دلوں میں سے حکمت کو دور کر دیتا ہے۔ نماز ہر متقی اور پرہیزگار شخص کو اللہ سے قریب تر کر دیتی ہے۔ اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی کہ جو دنیا سے بھی تھک چکا ہے اور اس کے پاس آخرت کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ روٹی کا ایک ٹکڑا کیسا لگتا ہے یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے یا نہیں۔ کڑوی حقیقتوں میں رہتے ہوئے بھی حسین تصورات پالنا انسانی ذہن کا وہ کمال ہے جس کو کوئی زوال نہیں۔ جو عقل والے ہوتے ہیں وہ غور کرتے ہیں اور نجات پا جاتے ہیں۔ سجدے کی توفیق کریم رب کی محبت کا اشارہ ہے۔ اے اللہ، ہماری قسمت میں کوئی ایسا سجدہ لکھ دے جو ہمارے گناہوں کی تلافی کر دے۔ جب انسان خود سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو وہ دوسروں سے خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ نیکیاں بھلائیاں اس لیے مت کرو کہ لوگ تمہیں نیک اور برگزیدہ کہیں۔ تسبیح داڑیاں ماتھے کے نشان مت اچھالو، یہ سب چھپانے کی چیزیں ہیں۔ انہیں خالص اپنے اللہ کے لیے رکھو کہ وہی سب عبادتوں کے لائق ہیں۔ دلوں کی عبادت گاہیں عمارتوں کی عبادت گاہوں سے زیادہ مقدس ہیں۔ ان کی حرمت اور پاکیزگی پامال کرنے والا کبھی بھی اللہ کی محبت کے حقدار نہیں ہو سکتا، اور یقیناً اللہ عمارتوں میں نہیں انسانوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ یہاں ہر ایک اپنی اپنی جنگ کا سپاہی ہے، کوئی جتنا بہادر اتنا بڑا امتحان، اور ہم جینے کے لیے زندگی میں ہی کئی بار موت سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ غم آ جائے تو سمجھو شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہو ان کو بے شمار خوشیاں دے دی جاتی ہیں۔ زمین پر رہنے والوں کا خیال رکھو، آسمان والا تمہارا خیال رکھے گا۔ لوگوں کے اعمال کو کبھی نہ دیکھو بلکہ اپنے اعمال میں لگے رہو۔ سب سے پیارا انسان وہ ہوتا ہے جس کو پہلی بار دیکھنے سے دل یہ کہے میں نے اسے پہلی بار سے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔ نیک آدمی کا مستقبل کبھی تاریک ہو ہی نہیں سکتا، چاہے دنیا سے سورج ہی چلا جائے۔ وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔ یہ کیا تماشا ہے
اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کی مخلوق سے بیزار ہیں۔ خالی سجدہ کر لو، جب تک سکون نہ ملے تب تک سر نہ اٹھاؤ۔ اگر کوئی آپ کو راستہ نہیں دیتا تو آپ اسے راستہ دے دو۔ تنکے کو حقیر نہ سمجھو، ورنہ یہ آنکھ میں پڑ جائے گا۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ دینے والا ہے، جب چاہے جسے چاہے جو چاہے دے دے۔ انسان کسی کو زندگی میں شریک بنانے سے پہلے اس کے حال اور ماضی کو دیکھتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اسے تو اس کے ساتھ اپنا مستقبل گزارنا ہے۔ دریا کا پانی نہ کبھی ٹھہرتا ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے کی طرف مڑتا ہے۔ وہ مسلسل اور ہر وقت اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے، اور یہی کامیابی کا راز ہے۔ شخص بن کر نہیں، شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو ایک نہ ایک دن مر ہی جاتا ہے، لیکن اس کی شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ یہ دنیا کا ایک عجیب اور غریب طریقہ ہے کہ جو لوگ محض پیار کرنا چاہتے ہیں انہیں جنگجو بننے پر مجبور کر دیا جائے۔ جو انسان حال پر مطمئن نہیں وہ مستقبل پر بھی مطمئن نہ ہوگا۔ اطمینان حالات کا نام نہیں، یہ روح کی ایک حالت کا نام ہے۔ مطمئن آدمی نہ شکایت کرتا ہے نہ تقاضا۔ کسی انسان کا دل جتنا دکھی کرو گے تو اپنے لیے اتنی ہی تکلیف پیدا کر دو گے۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بدہضمی سے مرے گا۔ خامی چھپانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ خامی کو دور ہی کر دو۔ اگر ہم حق طلب ہیں تو ضرور راستہ ملے گا۔ حقیقت کو تلاش کرنے والا مایوس نہیں ہوتا۔ جو آدمی جس خیال میں مرے گا اسی خیال میں اٹھے گا، اور جس خیال میں وہ زندہ ہے اسی میں اس کو موت آنی ہے۔ اگر اللہ معاف کر دے تو گناہ کیا ہے، اور اگر اللہ نہ منظور کرے تو نیکی کیا ہے۔ نفس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بار بار گمراہ کرتا ہے، اور آپ کا طریقہ یہ ہو کہ بار بار توبہ کر لیں۔ اعتماد کرو، بھروسہ کرو، یقین کرو۔ مصیبت کا وقت نکل جاتا ہے، مصیبت کا وقت یقین سے نکلتا ہے۔ اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی کے درمیان فرق کا نام غم ہے۔ دکھ کا سجدہ سکھ کے سجدے سے بہت قیمتی ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والے ہر انسان سے محبت کرتے ہیں۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے وہی مقام انسان کی جنت ہے۔ ہمارے چہرے پر ایک زبان اور دو کان یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کم بولو اور زیادہ سنو۔ عقل مند اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ عقل مند کمال چاہتا ہے اور جاہل صرف مال چاہتا ہے۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنی حالت کو سدھارنے سے محروم رہتا ہے۔ اپنی عزت کی بقا کے لیے تنہائی میں خوش رہو۔ جھوٹ مت بولا کرو کہ اس سے تمہاری آبرو ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر عبادت کرنے والا ہر ایک کو ناراض کرتا جا رہا ہے تو یہ پھر کیسی عبادت ہے؟ اگر تم نے کسی معمولی سے معصوم انسان کو بلا وجہ تکلیف دی تو ساری کائنات کی تکلیف تمہارے سر پر بلا وجہ آ جائے گی۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے۔ دعا زمانے بدل دیتی ہے۔ خوشی دینے سے ملتی ہے،
اور محبت بھی دینے سے ملتی ہے، یہ مانگنے سے نہیں ملتی۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جیسے خوشی کو کر لیتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ جس شخص کا دن رات کسی دوسرے شخص کے دل کو تکلیف دیے بغیر گزرا تو گویا اس نے وہ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا۔ کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی زندگی کے قرب میں ہے، اور کوئی اس سے جتنا دور ہوگا وہ ناکام ہوگا، چاہے وہ بادشاہ ہی ہو۔ غریبی بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مایوس، ایک پر امید۔ مایوس غریب کفر کے قریب ہوتا ہے، اور پر امید غریب ایمان کی بدولت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے۔ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے۔ علم وہ ہے جو عمل میں آ جائے۔ جس چیز کا اظہار کر رہے ہو اگر اس کے عمل کا وقت آ جائے تو پیچھے نہ ہٹنا۔ مثلاً آپ اظہار یہ کر رہے ہو کہ غصہ نہ کرو، اور پھر جب خود کو غصہ آ جائے تو معاف کر دینا۔ کسی چیز کو قبول کرنے میں پریشانی کا نام غم ہے۔ خوش رہنے والا شخص جنت میں ہے، اللہ کے فضل پر یقین رکھنے والا شخص جنت میں ہے۔ اگر کمائی جائز ہو تو لوگوں کو کھانا کھلانے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ دشمن کبھی طاقتور نہیں ہوتا، بس دوست ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تکلیف تمہیں تمہارے اوپر احسان کرنے والے سے ملواتی ہے کہ کون ہے جو تکلیف میں تمہارا ساتھ دیتا ہے، وہی تم پر احسان کرنے والا ہے۔ راز یہ ہے کہ میرا ہونا اس کے فضل کی دلیل ہے، اور اس کا ہونا میرے یقین کا انجام ہے۔ اینٹ کا اینٹ سے ربط ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خطروں کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی، اور بے شمار احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد قائم نہیں رہ سکتی۔ تم اپنے بزرگوں کے پاس جایا کرو، وہ تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہو تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالی ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک سچ ہے کہ انسان کو خدا تبھی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو، یا پھر مرض کا مارا ہو۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دے دیتا ہے۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ جتنا آپ کے پاس ہے اس سے کم دکھاؤ، اور جتنا آپ جانتے ہو اس سے کم بولو۔ ایک سمجھدار آدمی سب کچھ نہیں جانتا، صرف بیوقوف ہی ہے جو ہر بات جانتا ہے۔ ایک اچھے عمل کی یاد کو ایک برا لفظ ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتا ہے۔ ہتھیار طاقت نہیں ہوتا، حوصلہ طاقت ہوتا ہے۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر کبھی جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ آسانیاں تقسیم کیجیے ورنہ مشکلیں جمع ہو جائیں گی۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجیے کہ آپ آج کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ جب کوئی تلخ ہونے کی بجائے خاموش ہو جائے تو
سمجھ جائے کہ اس نے بہت حقیقتوں کا سامنا کر رکھا ہے۔ جو کسی سے فائدہ اٹھانے کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے وہ بہت جلد خود بے فائدہ انسان بن جاتا ہے۔ جو قابل لوگوں کی قدر کرنا نہیں جانتا وہ سب کچھ بن سکتا ہے مگر رہنما نہیں بن سکتا۔ جس شخص پر بھی اللہ کا کرم دیکھا گیا اسے عاجز پایا گیا اور لوگوں پر احسان کرنے والا دیکھا گیا۔ آپ کا علم آپ کی زبان سے کم اور آپ کے کردار سے زیادہ ثابت ہونا چاہیے۔ یوں غریب کہہ کر خود کی توہین نہ کر۔ غریب تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں۔ عام انسان صرف زبان سے بولتا ہے، خاص انسان کی پوری شخصیت کلام کرتی ہے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ نہ کرو بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ موت سے بڑھ کر کوئی سچی اور امید سے بڑھ کر کوئی جھوٹی چیز نہیں۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے عقل نہیں محبت درکار ہے۔ حاسد کا گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا۔ انسان نے آسمانوں کے راستے ڈھونڈ لیے ہیں لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا۔ سہارا اسے دو جو خود اٹھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سوچنے والے کی دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ خود کو تباہ کرنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔ امید سیراب کی مانند ہے، ہر دیکھنے والے کو دھوکہ دیتی ہے اور جو اس سے امید جوڑتا ہے اس سے وعدہ خلافی کرتی ہے۔ بے شک ایمان کا ٹھکانہ دل ہے۔ بہت سے لوگ اس لیے غافل ہیں کہ اللہ ان کے عیب چھپا دیتا ہے اور ان کی خرابیاں ظاہر نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اپنی زندگی کی مدت کا مالک نہیں ہے اور وہ اپنی امید کو لمبا کرتا جا رہا ہے۔ آخرت کے فرزند بن جاؤ، دنیا کے بیٹے نہ بنو، کیونکہ قیامت کے دن ہر بیٹا اپنی ماں سے ملا ہوگا۔ جو اپنے درد کو 3 روز تک چھپاتا ہے اور خدا سے اس کی شکایت کرتا ہے تو خدا ہی اس کو شفا دینے والا ہے۔ اپنے عیبوں پر نظر کر اور اپنے بھائی کا عیب چھپا تاکہ تو بے پردہ نہ ہو جائے۔ امید کو جھوٹا سمجھو اور اس پر یقین نہ کرو، کیونکہ یہ دھوکہ ہے اور امیدوار دھوکے میں ہے اور فریب میں پڑا ہوا ہے۔ تمہاری بادشاہی اس دن حق پر ہوگی جب تم نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ بے شک تم آخرت کے گھر کو آباد کرنے کے زیادہ ضرورت مند ہو بنسبت اس کے کہ دنیا کے گھر کو آباد کرو جو کہ فنا ہو جانے والی ہے۔ بے شک خرید و فروخت میں سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والا اور کوشش میں سب سے زیادہ نا امید شخص وہ ہے جس نے اپنی امیدوں کو پورا کرنے کے چکر میں اپنے بدن کو گھلا دیا اور تقدیر نے اسے اس کے ارادے کے مطابق مدد نہ کی تو وہ دنیا میں حسرت کے ساتھ گیا اور آخرت میں شدید نقصان سے دوچار ہو گیا۔ بندوں کا بندوں پر ظلم نہیں بخشا جائے گا۔ عقل مند جب خاموش رہتا ہے تو فکر کرتا ہے، جب بولتا ہے تو ذکر کرتا ہے اور جب دیکھتا ہے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ نقصان سے سیکھ لیا جائے تو نقصان نہیں رہتا بلکہ فائدہ بن جاتا ہے۔ آدمی کی سوچ اس کی عقل کا ترازو ہے اور اس کے کام اس کی اصلیت کے نشان ہیں۔ دنیا سانپ کی مانند ہے کہ بدن پر ہاتھ لگاؤ تو نرم اور ملائم، مگر اس کے اندر ایسا زہر بھرا ہے جو جان سے مار ڈالتا ہے۔
آدمی میں یہ 5 چیزیں بڑی بری ہیں: علماء میں بدکاری، حکماء میں لالچ، دولت مندوں میں کنجوسی، عورتوں میں بے شرمی اور بوڑھوں میں زنا کی عادت۔ ایمان کیا ہے؟ خدا کی مرضی کو اپنی مرضی بنانا۔ تنہائی عبادت گزاروں کے لیے آرام اور سکون کی وجہ ہوتی ہے۔ جہالت ہمیشہ اندھی ہوتی ہے۔ جاہل گویا ایک پتھر ہے جس سے پانی کی بوند نہیں پھوٹتی۔ بہترین دعوت دینے والا وہ ہے جو زبان سے پہلے اپنے کردار سے دعوت دیتا ہے۔ کبھی بھی کسی ایسی چیز سے نہ جڑو جو آپ کی نہیں ہے۔ جہاں انصاف نہ ہو وہاں امن اور سکون نہیں ہوتا۔ تم چاہے چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے سب برابر ہیں۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ دشمن پر قابو پاؤ تو اس پر قابو پا لینے کا شکر ادا کرنے کے طور پر اس کو معاف کر دو۔ جب انسان کو اپنی تلاش کے سفر پر نکلنا پڑے تو اسے تنہا ہی جانا چاہیے۔ سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ان کو دے جن سے اسے کوئی امید نہ ہو، جس کا مددگار خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ خبردار، اس پر ظلم نہ کرنا۔ لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو لازمی قرار دے کر رحمان سے منہ پھیر لیا ہے۔ قیامت کے دن اسی کو امن اور امان حاصل ہوگا جو خدا سے ڈرتا رہا ہو۔ اللہ کا ذکر نیک اعمال کے لیے روح کی طرح ہے۔ ذکر کے بغیر عمل اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ کثرت دعا، تھوڑی گفتگو، کم سونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو کوئی بھی ارادہ کرے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بس تم خلوص کے ساتھ توبہ کرو۔ جب دل دوسری طرف مشغول ہو اور غافل ہو تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ اپنی آرزوؤں کو لمبا نہ ہونے دو ورنہ تمہارے دل پتھر بن جائیں گے۔ تم لوگ وضو کرتے ہوئے اپنی آنکھ کھلی رکھو، ہو سکتا ہے کہ اس طرح تم لوگوں کو جہنم کی آگ نہ دیکھنا پڑے۔ لوگوں کے دل برتنوں کی مانند ہیں، ان میں سے بہتر وہ ہے جو اچھی باتیں محفوظ رکھتا ہے۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا۔ وہ آپ کے سامنے سب واضح کرتا جائے گا، گرہ کھولتا جائے گا، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا، اور یہی صبر ہے۔ خاموشی بھی تو صبر ہے۔ اور جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے دن کا اجالا بھی اسی کو ملتا ہے، کسی کو ہدایت کی صورت اور کسی کو انعام کی صورت۔ انسان کو خود سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ خود کو دوزخ سے بچا سکے۔ اللہ کے قرب کے راستوں پر چراغاں کرنے والے موتی انسان کے آنسو ہی ہیں۔ ان چراغوں اور موتیوں کی قیمت یہ ہے کہ ان کا خریدار خود اللہ رب العزت ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے، نہ برائی نہ اچھائی، نہ کم ظرفی نہ ایثار، نہ احسان، نہ عزت نہ ذلت۔ کبھی کبھی باوجود آپ کی لاکھ کوششوں کے خدا آپ کے حالات اس لیے نہیں بدلتا کہ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے۔ دنیا جنت نہیں ہے، یہاں خوشی اور غم دریا کے 2 کناروں کی طرح برابر چلتے ہیں۔ اگر آپ بہترین سے نوازے جائیں گے تو بدترین سے آزمائے بھی جائیں گے۔ ہمارا عمل ہمیں معزز نہیں کرتا، اللہ کا فضل مقام اور عزت بخشتا ہے۔ اور تم بہتر کو روتے ہو، اللہ بہت کریم ہے، وہ جو کرتا ہے بہترین سے بڑھ کر کرتا ہے۔ پھر نئے زمانے کی سرحد پر کھڑے ہیں ہم لوگ، راکھ ہو جائے گا یہ زمانہ بھی، حیرت کیسی۔ بدحواس دوڑنے سے پر اعتماد چلنا زیادہ بہتر ہے۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو وہ ملک اور قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ جنہیں زمانے کی فکر ہوتی ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ زمانہ ان کی فکر کرے۔ یہ التجا، دعا، یہ تمنا فضول ہے۔ سوکھی ندی کے پاس سمندر نہ جائے گا،
عقلمند آدمی کبھی بھی کوئی بڑا کام نہ تجربے کار کو نہیں سونپتا۔ محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مجبور کر دینا، میرا مجبور ہو جانا۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی زبان میں فصاحت اور بلاغت آئے، وہ قرآن حکیم کی تلاوت سے دل لگا لے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ مومن کبھی اللہ سے خیانت نہیں کرتے، وہ کبھی اپنی تنہائیوں میں اللہ کی حدود کی پامالی نہیں کرتے۔ نظر کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہیں۔ خاص سے عام کر دیں ہر ناقدردان کو۔ خدا سے عشق کریں گے تو سب آپ کا، مخلوق کے چکر میں نہ مخلوق آپ کی نہ خدا آپ کا۔ حجاب اور نقاب بے معنی ہے اگر آپ نے اپنے خیالات کو بے پردہ چھوڑا ہوا ہے۔ گناہ سے باز آئے بغیر توبہ کرنا جھوٹی توبہ ہے۔ میری عقل اور ہوش میری جان کے دشمن ہیں، اے کاش میری آنکھ اور کان نہ کھلے ہوتے۔